الكبير وأنا الصغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. عزیزان گرامی، یہ گفتگو آج کی مناجات امیر المؤمنین کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. مناجات امیر المؤمنین مولا کائنات کی وہ مناجات کہ جو انتہائی عالی المضامین ہے اور ماہ مبارک رمضان کے اندر خاص طور پر پڑھی جاتی ہے. جس انداز میں امام علیہ السلام نے اس مناجات کے اندر پروردگار عالم کو پکارنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ لوگ جب مسجد کوفہ کے اندر جاتے تھے اور مولا کائنات کو اپنے رب کو پکارتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک خاص قسم کا احساس بیدار ہوا کرتا تھا کہ یہ کون ہے اور کس کو پکار رہا ہے اور کس انداز میں پکار رہا ہے. یعنی آج بھی انسان جب مسجد کوفہ کی طرف جاتا ہے تو اس مناجات کو ضرور پڑھتا ہے اور اس لطف کو، اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آج بھی ایک مومن کے، ایک علی کے چاہنے والے کے کانوں میں جو آواز گونج رہی ہے کہ کس انداز میں مولایا یا مولایا کی صدائیں ہیں. مناجات امیر المؤمنین پر اگر غور کیا جائے تو پہلی گفتگو کے اعتبار سے اگر اس کے مضامین پر غور کیا جائے تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے قیامت کے اس خوفناک احوال کو بیان کرنے کے اعتبار سے. یعنی اگر آپ مناجات امیر المؤمنین اٹھا کر دیکھیں تو ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ابتدائی حصے کے اندر قیامت کے ایک نقشے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اے پروردگار، میں اس روز قیامت سے امان چاہتا ہوں کہ جس دن نہ اولاد کام آنے والی ہے نہ مال کام آنے والا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. ایک نقشہ قیامت کا مولا کائنات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے اندر اس نقشے کو اگر دیکھا جائے تو قیامت کی ساری ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، قیامت کی ساری کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہم انی اسألک الامان یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ اس دن ظالم اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. تاریخ کے اندر کئی ساری ایسی مثالیں ہیں. قرآن مجید نے بہت سارے مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر انسان حسرتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. بہت ساری چیزوں کے ریگریٹس انسان کی زندگی کے اندر موجود ہوں گے. قرآن مجید کے اندر سے ہی اگر کچھ مقامات کو دیکھ لیا جائے تو قرآن مجید نے ہی بہت سارے مقامات پر اس قسم کے ریگریٹس کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر انسان کہے گا کاش میں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا. قرآن مجید کی اگر مثال دیکھی جائے تو ایک مقام پر قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا لیتنی کنت ترابا. سورہ مبارکہ نبا کے اندر آخری آیتوں میں سے ایک آیت کہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. یہ حسرت ہوگی، ریگریٹ ہوگی. انسان اس حال کو دیکھ کر یہ ریگریٹ کر رہا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پہنچ کر یہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے پروردگار کاش ہم نے اس مقام کے لیے کچھ سامان بھیج دیا ہوتا، وہاں کے لیے ہم نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو یہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ اے پروردگار کاش ہم نے ان خراب لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا. اور یہی ریگریٹ کا سلسلہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے مقامات پر چلتا رہے گا اور قیامت کے اندر یہ ریگریٹ سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ اس وقت انسان کے پاس کوئی موقع باقی نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، مناجات امیر المؤمنین کے اندر ابتدا سے ایک قیامت کی ہولناکی، قیامت کے احوال کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کاش ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اس دن لوگ مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور انہیں بالوں سے
اور ان کے پیروں سے پکڑ کر کھینچ کر لایا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پہچانے جائیں گے؟ عزیزان گرامی، قیامت کا ایک ماحول ہی مختلف ہوگا۔ ہم مختلف دعاؤں کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے چہرے کو اس دن سفید رکھنا جس دن باقی لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ خود مراجعین کرام نے اپنے رسالہ عملیہ کے اندر بھی ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان وضو کے لیے بیٹھے، وضو میں چہرہ دھوتے وقت اس دعا کو پڑھے کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، کہ پروردگار میرے چہرے کو سفید رکھنا کہ جس دن لوگوں کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، اور میرے چہرے کو اس دن کالا مت کرنا جس دن لوگ سفید چہرے کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مجرمین چہروں سے پہچانے جائیں گے تو ان کے چہروں پر، کچھ کے چہروں پر نورانیت ہوں گی، کچھ کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کچھ کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں انسان جن چیزوں کے اوپر فخر کرتا ہے، قیامت میں جا کر یہی چیزیں اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ جس خوبصورتی کے اوپر فخر کرتا تھا یہی چہرہ کالا ہو چکا ہوگا، یہی چہرہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ جس طاقت کے نشے میں چور چل رہا تھا، پروردگار عالم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوگی، یہی طاقت اس کے خلاف ہوگی۔ تو مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں بالوں سے پکڑ کر، انہیں قدموں سے کھینچ کر لایا جائے گا۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اس دن نہ باپ اپنے بیٹے کی کسی چیز کا ذمہ لینے کو تیار ہوگا، نہ بیٹا اپنے باپ کی کسی چیز کا ذمہ لینے کو تیار ہوگا۔ عجیب ماحول ہوگا، اور یہ قیامت کی ہولناکی ہے جسے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم اس قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ